شاہ صاحب اب سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں بھی بہت سے لوگوں کا ملنے سے موقع ملتا ہے جی، لوگ ملتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ویزا نہیں لگ رہا اور شوہر قابو میں نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کی بندش ہے، تو لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل وظائف میں۔ تو کیا ان وظائف کا ورد کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بالکل، لوگوں کا جو تجربہ ہے اور اتنے لوگوں کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ رب تعالیٰ اپنے کلام کے صدقے رحمت فرماتا ہے، ہو جاتی ہے لوگوں کا کام، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا تو کوئی سا نام آپ پکاریے وہ جواب دیتا ہے، اللہ کو کسی طرح پکاریے وہ جواب ضرور دیتا، اپنے بندے کی پکار کا تو پکارنا چاہیے، چاہے وظائف کے ذریعے سے پکاریں یا اور کچھ نہیں، تو بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کہہ کے اسے پکارتے رہیے، تب بھی جواب دیتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس سے تو ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ لوگ شاید وہ کام کی طرف اتنا ان کا رجوع نہیں ہوتا جتنا وظائف کی طرف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو 3300 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کو اتنے مرتبہ پڑھ لیں گے۔ تو اب اگر آپ کا ویزے کا مسئلہ ہے تو ویزے کے اندر 100 مسائل ہوتے ہیں، آپ کو اپنی ڈاکومنٹس اچھے انداز سے پیش کرنے ہیں، آپ کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، یہ تو ایک ہے نا۔ ہم یہ جو دنیاوی اسباب ہے یہ بھی نہیں کر رہے نا، تو ہم اب وظائف سے کیا یہ ممکن تو نہیں ہوگا؟ میں اسی لیے لوگوں کو اس طرف ان کی توجہ دلاتا ہوں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ عملیت پسند ہوتا ہے، پہلے وہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو ہمت و سکت تھی میں نے کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ تو کرے گا تو وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تو میں اسی لیے لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرف کو آئیے، پہلے عمل پھر دعا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے جی، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، پھر صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جو چیز اس سے ثابت ہے وہ درست ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی مثال میں ایک دو پروگرامز میں پہلے بھی دی ہے، ہوئی تو یہ ریپیٹیشن ہی اس کی، کہ غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کی حالت خاصی پتلی تھی دنیاوی لحاظ سے، کھانے کو روٹی نہیں، سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، لیکن جب پتہ لگا کہ اہل قریش سے مقابلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف پر زور نہیں دیا، بلکہ مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ وقت جہاد آ گیا، تو جو کچھ جس کے پاس ہے وہ لے کے نکل آئے میدان میں۔ تو 2 بچوں سمیت 313 مرد جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھداری کے ساتھ، جس کو آج ملٹری سائنس جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اس کو اس غزوہ بدر کو پڑھایا جاتا ہے کہ نہایت سمجھداری اور عقل مندی سے میدان بدر کو چنا، جو راستے میں انٹرسپٹ کر لیا تھا مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر دور۔ اس میدان میں بھی جو بہترین اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی بہترین جگہ تھی، وہاں ڈپلائمنٹ آف فورس کر دی۔ جو ریگستان میں چونکہ پانی لائف لائن ہوتا ہے جی، تو وہاں جو کنواں تھا اس کو اپنے رائٹ سائڈ پر رکھا، دیٹ مینس کہ دشمن کو ریفیوز کر دیا واٹر سپلائی۔ اور جو ڈپلائمنٹ آف فورس تھی، چونکہ تعداد کم تھی، 1000 اہل قریش اور 313 بشمول 2 بچے، یہ فورس تھی مسلمانوں کی۔ اس کی جو ڈپلائمنٹ آف فورس تھی وہ بھی کمال کی جو آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ٹرائنگولر فارم میں، جس سے دشمن کی
فورسز تقسیم ہو گئیں اور دشمن پہ اسی لیے فتح بھی ہو گئی. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کام کیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. دعا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ہلکا سا خیال دماغ میں آتا رب پورا کر دیتا، لیکن مقصد امت کو تعلیم دینا تھا. تو یہ سب دنیاوی کام پہلے کر لیے، پھر ساری رات جانماز بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرتے رہے. تو یہ ایک نمونہ ہے ہمارے پاس. تو ہم اگر پہلے کوشش کر لیں دنیاوی، آپ نے ویزے کی مثال دی، تو ویزے میں یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن جو کرنی ہے وہ کیجیے. جو انفارمیشن اس فارم میں لکھی ہے وہ ریکویزٹ انفارمیشن آپ پہلے پرووائڈ کیجیے. وہ سب کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنی کسی کوشش پوری کر لی، اب تو میری مدد فرما، میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو ویزا دلا دے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا علم بھی نامکمل ہے، عقل بھی ناقص ہے، ہم اپنی ناک سے آگے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتے. کچھ چیزوں کو ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہیں، در حقیقت ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ہم اسی کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، میرا ناقص علم، ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے تو کر دے، ورنہ اس سے بہتر کوئی بندوبست کر دے میرا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمیں پہلے نہیں پتا. کوشش کر کے پہلے کوشش کر کے. پھر یہ شاہ جی پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب ہمارے دوست نے گاڑی لی اور 6 دن بعد ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی تباہ ہو گئی بری طرح سے. اب اس کو کیا ہم کہیں؟ کسی نے کہا کہ نظر بد ہے، کسی نے کہا کہ کچھ ہے. اب اسے کیا ہم نے کس باکس میں ڈالنا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اسی لیے میں نے ابھی آپ سے جو عرض کیا کہ ہمارا علم اور ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. یہ صرف رب ہے جی ٹھیک. جو ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے. اگر ہم رب سے یہ کہہ دیں کہ یا باری تعالیٰ، میری خواہش ہے کہ میری اپنی گاڑی ہو، ضرورت ہے میری، مجھے سہولت ہو جائے گی، تو مہربانی فرما، تو یہ ہمیں عطا کر دے. اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو بچا رہتا ہے انسان. ابھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کاروبار چلا دے، جی ہمارے قرضے اتر جائیں. اگر اس دعا کو ہم اس طرح کر لیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہم پر رزق وسیع کر دے. ٹھیک. اب یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں کہاں سے رزق عطا کرنا ہے، کاروبار سے، نوکری سے، یا کسی اور ذریعے سے. مقصد تو یہ ہے کاروبار چلے گا تو رزق آ جائے گا، مقصد ہمارا یہی ہے. تو پھر ہم یہ الٹیمیٹ کیوں نہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم پر رزق وسیع کر دے. تو صاحب دعائیں تو بڑے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے جناب. اب ہم دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ یہ مشکل میں پھنس گیا، مجھے یا اللہ میں نے بڑا حساب کے دفتر میں جانا ہے، سڑک کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا، راستہ دکھا دے. سیدھی بات ہے. اللہ سے اگر ایک دعا میں یہ کر لوں کہ یا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کے صدقے جی مجھ پر اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے. اب یہ جو ایک میں مانگ رہا ہوں رب سے کہ یا باری تعالیٰ اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے، تو میں نے ہر طرح کی سختیوں سے بچنے کی دعا کر لی. یہ کمپریہنسو دعا ہے نا، بالکل سیدھی ایک دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. تو اپنے قادر مطلق ہونے کے صدقے مجھ پر رحم فرما، مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. کور کر لی ہر چیز. بالکل ٹھیک. تو ہم اللہ کے ساتھ بھی ناسمجھی میں
چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، وہ رب ہے. کبھی کسی نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے 5 مرلے کا پلاٹ مانگا ہے، اس سے تو بڑی چیز مانگی جائے گی، تو وہ تو رب ہے، تمام پرائم منسٹرز کا پرائم منسٹر ہے. تو مانگتے ہوئے بھی یس، بالکل. اس سے اس انداز میں مانگا جائے جو ایک عظیم ترین ہستی سے مانگا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک.